أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی قہار ہے، وہی سب اختیارات رکھتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کے اختیارات چلتے ہیں، اس کے حکم کے بغیر دنیا میں کوئی چیز نمودار نہیں ہوتی، سب کچھ اس کا فیصلہ ہے، سب کچھ اس کی مشیت ہے، سب کچھ اس کی مرضی ہے۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت اللہ عالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کے سامنے پاکیزہ شریعت پیش کیا اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب دلانے والی چیز کو واضح طریقے سے بتا دیا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں چند دنوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی زندگی کی عمر، وقت، سیکنڈ سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے دنیا میں آنے سے پہلے ہی۔ ہم اتنی ہی عمر زندگی گزارنے والے ہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، لیکن جب وقت ختم ہو جائے ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ نہ صرف ہم بلکہ آنے والی ساری نسلیں بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ دن بھی آئے گا جس دن پوری دنیا کی فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ نے کہا کہ ہر چیز فانی ہے اور صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا سے جانے کے بعد اس دنیا کی کیا حالت ہوگی؟ دنیا کی تباہی کے بعد کس مرحلے سے انسان گزرنا ہوتا ہے، اور خاص کر کے قبر سے مرحلے کے بعد حشر کا مرحلہ ہے، وہ کیسے مرحلہ ہوگا؟ یہ ساری باتیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو تفصیل سے بات بتائی ہے۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، اور اس کے بعد کتنا سال کا وقفہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40۔ راوی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم نبی نے 40 سال کہا، 40 مہینے کہا، 40 دن کہا، اس بات کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن نبی نے 40 کہا، تو پہلی سور اور دوسرے سور کے درمیان 40 سال یا 40 مہینے کا وقفہ ہوگا۔ پھر جب سور پھونکی جائے گی اللہ رب العالمین تمام کو قبروں سے زندہ اٹھائے گا۔ قبر کے اندر ساری چیزیں گل سڑ جائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کا اتنا سا حصہ۔ ایک بارش ہوگی، بارش ہونے کے بعد سارے جسم اگیں گے، جیسے پودے اگتے ہیں ویسے سارے جسموں کے گوشت، ہڈی، ساری چیزیں صحیح سلامت سے ویسے ہی اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ اللہ کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری جو انگلی کی لکیر ہیں، جیسے آج تم دنیا میں دیکھتے ہو، قبر سے اٹھنے کے بعد بھی تمہاری انگلی کی لکیر بھی ویسے ہی ہوگی۔ ہم صحیح طریقے سے، درست طریقے سے تم کو پیدا کرنے والے ہیں۔ تو یہ سب کچھ حق ہے، ہونے والا ہے۔ قبر سے نکلیں گے لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا، فرمایا کہ لوگ قبر سے اٹھیں گے ننگے بدن، اور پیر میں کوئی چپل بھی نہیں، ننگے بدن، ننگے پیر، سر میں کوئی کپڑا بھی نہیں، بغیر مختون کے سارے لوگ، کوئی نیک بھی کیوں نہ ہو، برا بھی کیوں نہ ہو، سارے کے سارے اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ نے آپ پوچھنے لگی اللہ کے رسول جب سب لوگ ننگے ہوں گے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھیں گے تو کہا کہ اے عائشہ تمہیں تو اس بات کی فکر ہے، وہاں پر مرحلہ اتنا نازک مرحلہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی کو فکر ہوگی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اللہ حشر کے میدان میں میرا حساب و کتاب کیسے لے گا، میرا حشر جنت ہے یا جہنم ہے۔ ہر ایک آدمی کو اپنے عمل کی، اپنے آخرت کی اور اپنے جنت یا جہنم کے بارے میں آدمی سوچتا ہوگا، اس بات کی کسی کو پرواہ نہ ہوگی کہ جسم میں کپڑا ہے یا نہیں۔ حدیث میں کچھ نیک لوگوں کے بارے میں بات بتائی گئی، کچھ برے لوگوں کے بارے میں بات بتائی گئی، قبر سے اٹھنے کے بعد ان کی کیا حالت ہوگی۔
آج کے خطبے میں انشاءاللہ مختصر طور پر ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کی کیا حالت ہوگی قبر سے اٹھنے کے بعد۔ دیکھیے حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، آدمی جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اللہ تعالیٰ اسے قبر سے اٹھاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی جیسے زندگی گزارتا ہے ویسے ہی وہ مرتا ہے، جیسے وہ مرتا ہے ویسے وہ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس حالت میں لوگوں کو دنیا میں رکھا ہے، جس عمل میں لوگ رہتے ہیں اسی عمل کے ساتھ ان کی موت آتی ہے، وہ یا تو اچھا انجام ہوگا یا تو برا انجام ہوگا، لیکن مختلف لوگوں کی مختلف کیفیتیں ہیں، مختلف حالتیں ہیں۔ حدیث میں گنہگاروں کے بارے میں بھی ہے، نیک لوگوں کے بارے میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ قبر سے اٹھیں گے تو ان کے جسموں سے خون ٹپک رہا ہوگا اور اس خون سے خوشبو آ رہی ہوگی مشک کی طرح۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جان دے دیے، اللہ کی رضامندی کی خاطر، دین کی رضامندی کی خاطر انہوں نے اللہ کے لیے جان کو لٹا دیا اور اسی خون کی حالت میں وہ دفنا دیے گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے شہید لوگ، ایسے شہداء لوگ جن کے خون میں خوشبو اور مشک کی خوشبو جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ خوشبو پیدا کر دے گا، تو لہٰذا شہیدوں کے لیے بالکل بشارت ہے، قبر میں ایسے ہی وہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ہوں گے جو قبر سے اٹھیں گے، ان کی حالت زبان میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ایسے صدائیں بلند ہوتی رہے گی۔ کون لوگ ہوں گے؟ جو حج میں مناسک حج ادا کرتے ہوئے مینا میں، عرفہ میں، مزدلفہ میں حج کی حالت میں وہ لوگ جو انتقال ہو گئے، ایسے لوگ ایسے ہی قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تھے، ایک صحابی کا انتقال ہوا، نبی نے فرمایا ان کو اسی احرام کی حالت میں قبر میں دفنا دو اور کہا کہ انہیں خوشبو نہ لگاؤ اور ان کے چہرے کو بھی ڈھانپو مت، کیونکہ قیامت کے دن یہ قبر سے بھی اٹھیں گے، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جو حشر جیسے کیا ویسے قبر سے اٹھائے گا، تو یہ اعزاز انہیں نصیب ہوگی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کی گردنیں لمبی لمبی ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو لوگ دنیا میں اذان کی صدائیں بلند کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے۔ اور ایسا مؤذن اللہ کی رضامندی کے لیے خالص نیت کے ساتھ جو آدمی اذان جیسے کلمات کو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے گا اس مؤذن کو جن کی گردنیں لمبی ہوگی، اللہ تعالیٰ اعزاز عطا کرے گا، لوگ پہچان لیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے، توحید کو بلند کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بلند کیا کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ ہوں گے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سارے لوگوں کے سامنے نور کے ممبر پر بٹھائے گا، المقسطون علی منابر، کہا کہ انصاف کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ ان کو ایک نور کے ممبر پر بٹھائے گا۔ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہوگی، سارے لوگوں کے سامنے وہ لوگ جن کو انصاف کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جنہوں نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا، ظالم کو ظالم کہا، مظلوم کو مظلوم کہا، حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا، پیسے دے کر انہیں فیصلے نہیں بدلے، لوگوں کے چہرے دے کر انہیں فیصلے نہیں بدلے، انصاف قائم کرنے والے تھے۔ ایسے انصاف قائم کرنے والوں کو اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں بڑے بڑے انعامات سے نوازے گا اور سب لوگوں کے سامنے ان کو اعزاز دے گا اور اسٹیج پر ان کو بٹھایا جائے گا۔ اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین بلائے گا، کہے گا کہ دیکھو یہ حور ہیں جس کو میں نے پیدا کیا ہے، ان حوروں میں سے جسے چاہے تم چن لو، جسے چاہے تم انتخاب کر لو۔ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ جو غصہ کو پی جانے والے ہیں، غصہ کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ غصہ کو پینا یہ بہادری کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کو پی جائے۔ فرمایا کہ من کظم غیظا، جو آدمی غصے کو پیتا ہے اس حال میں کہ اس بات پر خود رکھتا ہے سامنے والے کو وہ غصہ کرنے کا حق رکھتا ہے، سامنے والے پر سے وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ غصہ کو پی جاتا ہے،
اللہ رب العالمین اسے اختیار دے گا جنت کے حوروں میں سے جسے چاہے تم سلیکٹ کر لو، جسے چاہے تم انتخاب کر لو۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے انعام ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کچھ نیک لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز بتایا۔ اسی طریقے سے گنہگار بھی ہیں، جب قبر سے اٹھیں گے ان کی کیا حالت ہوگی اور ان کی کیفیت کیا ہوگی، اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، کچھ برے لوگ بھی ہوں گے، کچھ بدنصیب لوگ بھی ہوں گے جو قبر سے اٹھائے جائیں گے، ان کی عجیب قسم کی کیفیت ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ اٹھیں گے قبر سے پاگل کی طرح اٹھیں گے، جیسا کہ اس کو کسی جن نے، شیطان نے مس کر دیا ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو سود خور ہیں، سود کھانے والے، سود کا دھندا کرنے والے، سود پر لوگوں کو پیسہ دینے والے، سود پر لوگوں کا پیسہ چھانٹنے والے، اور حلال حرام کی تمیز کے بغیر فائنانس میں جا کر اپنی پوری طریقے سے کیپٹل کو برباد کر کے سود کے پیسے کھانے والے۔ اور آج سود کی کتنی ایسی شکلیں ہیں جس پر مستقل خطبہ دینا ہی ہے کہ لوگ کس قدر آسانی کے ساتھ سود کھاتے بھی ہیں، دھندا کرتے بھی ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی سود کھانے والا، دینے والا، لکھنے والا، سپورٹ کرنے والا، سفارش کرنے والا، رتی برابر بھی ہیلپ کرنے والا۔ کریڈٹ کارڈ کا استعمال آج کل کس قدر عام ہے، لوگ اسے حرام نہیں سمجھتے لیکن اس کو آسانی سے استعمال کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر ذرا برابر بھی ڈر نہیں ہے۔ سود ہے میرے بھائیوں، اسے بچو۔ لیکن حشر کے میدان میں قبر سے اٹھیں گے ایسے سود خور پاگل کی طرح اٹھیں گے۔ اللہ نے کہا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کی قبر سے ایسے نہیں اٹھیں گے، بلکہ صرف ایسے اٹھیں گے جیسے کسی انسان کو شیطان جسم میں داخل ہو جائے، کیسے انسان پاگل پن بن جاتا ہے، کیسے بکنے لگتا ہے، ویسے سود خوروں کا انجام ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔ جو لوگ سود میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ دھندا، یہ کاروبار وقتی لذتیں آپ کو دنیا میں کچھ فائدہ دلائے گی لیکن برا انجام ہونے والا ہے۔ اور ایسے لوگ جو سود میں جینے والے، سود کھانے والے، ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جن کی موت بھی بہت بری موت ہوتی ہے، پیٹ بڑے بڑے پھک کر وہ مرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی قبریں کیسی ویران ہو جاتی ہیں جو اس طرح کی دھندا کرتے ہیں۔ سب سے کم گناہ سود کا یہ کہا گیا، اپنی سگی ماں کے ساتھ جو آدمی منہ کالا کرتا ہے، جس طرح گناہ ہے اتنا کم عذاب اس کو ملنے والا ہے۔ وہ کم گناہ نبی نے بتایا اس شخص کے بارے میں جو سب سے سود کا کم درجہ ہے۔ اللہ حفاظت کرے۔ سود کھانے والے قبر سے ایسے اٹھیں گے، اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قبر سے اٹھیں گے، حشر کے میدان میں کھڑے کیے جائیں گے، فالج زدہ ہوں گے، وہ جن کا ایک کاندھا جھکا ہوگا، ایک کاندھا ابھرا ہوگا، ایک پیر فالج زدہ، ایک ہاتھ فالج زدہ کھڑے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے دنیا میں 2 شادیاں کی لیکن بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا۔ حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے، صحیح طریقے سے حقوق پورے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ عبرت کے طور پر ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا۔ 2 شادی، 3 شادی، 4 شادی کرنا جائز ہے لیکن شریعت نے حق ادا کرنے کی بھی تاکید کی۔ صرف ایک بیوی کے ہو کر رہ جائے، دوسری بیوی کو اگنور کر دے۔ میجارٹی لوگ ایسے ہیں جو 2 شادیاں کرتے ہیں، اکثر کوتاہی کرتے ہیں حقوق ادا کرنے میں۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، ورنہ تو حشر کے میدان میں جن کی کیفیت ایسی ہوگی، ایک حصہ جھکا ہوگا، ایک حصہ اوپر کی جانب اٹھا ہوگا، اللہ عبرت کو رکھ دے گا۔ کچھ لوگ آئیں گے قبر سے اٹھ کر جن کے چہرے میں زخمی ہے۔ شریعت نے ہم لوگوں کو کبھی بھی انکریج نہیں کی مانگنے سے، محنت کرنے کی حکم دیا، شریعت نے کوشش کرنے کا حکم دیا۔ محنت کے بعد بغیر یعنی استطاعت نہیں ہے، کمزور، محتاج، کنگال، فقیر ہو چکے ہیں، ایسے موقع پر مانگ سکتے ہیں۔ لیکن آج صحیح سلامت رہ کر بھی، جسم صحیح سلامت رکھ کر بھی لوگ
مانگتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بس اسٹانوں میں 2 پیروں سے محروم ہیں، 2 ہاتھ سے محروم ہیں، لیکن اسی حالت میں وہ کما کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ہماری قوم کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کا پیشہ یہی ہے صبح سے شام تک مانگنا. اتنا کما لیتے ہیں، اتنا جما لیتے ہیں. ایسے سارے لوگ جو بغیر استطاعت کے لوگوں کے پاس مانگ مانگ کر کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے چہرے سے خون ٹپک رہا ہوگا، زخمی چہرہ ہوگا. یہ کون لوگ ہیں؟ جو وہی لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ مانگتے تھے. نبی فرماتے ہیں ان المسألۃ قد یقد بہا وجہ، کہا کہ مانگنا زخمی کرنا ہے خود کو. قیامت اسی چہرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو لائے گا اور لوگ پہچان لیں گے ایسے لوگوں کو جو بغیر ریزن کے، بغیر استطاعت کے لوگوں کے پاس مانگا کرتے تھے. میرے بھائیوں، اسی طرح کچھ لوگ آئیں گے، قبر سے اٹھیں گے، لوگوں کو اللہ ایسے لوگوں کو جمع کرے گا اور ان کو ایک جھنڈا دے دے گا. وہ جھنڈا عزت کے لیے نہیں بلکہ ذلت کے لیے ہے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو ذمہ دار، جو عہدے پر رہنے والے، جو کرسی پر بیٹھنے والے، وہ بڑی پوسٹنگ ہو یا چھوٹی پوسٹنگ ہو، کسی بھی عہدے پر رہنے والے، کسی بھی آرگنائزیشن کے ذمہ دار، کسی بھی تنظیم کے ذمہ دار، وہ مسجد کے ذمہ دار ہو، مدرسے کے ذمہ دار ہو، اسکول کے ذمہ دار ہو، معاشرے کا بڑا کیوں نہ ہو، کسی بھی درج مقام پر وہ رہنے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، حقوق پورے نہیں کیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک جھنڈا دے گا. وہ جھنڈا خیانت کا جھنڈا ہوگا. لوگ پہچان لیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں عہدہ رکھتے تھے لیکن عہدہ رکھ کر بھی انہیں حق ادا نہیں کیا. حدیث میں کیا کہا گیا؟ یہ جو کرسی، یہ عہدہ ہے، خزی و ندامہ، یہ رسوائی ہے، شرمندہ کا باعث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک صحابی کو نصیحت کی کہ تم تو بہت کمزور ہو، کبھی زندگی میں اس طرح تم اپنی ذمہ داری قبول نہ کرنا، کوئی بھی عہدے کو تم قبول نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے لوگوں کو. تو لہٰذا عہدہ جیسے اہم ہے، اس کی ذمہ داری بھی اہم ہے، اس کے حقوق ادا کرنا اہم ہے، ورنہ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہوگا. اللہ پوچھے گا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص نگران ہے. قیامت کے دن اس کی نگرانی کے تعلق سے، ماتحتی کے تعلق سے اس سے سوال ہونے والا ہے. تو لہٰذا جن کے اندر یہ صلاحیت ہے، طاقت ہے، حق ادا کرنے کی جو ہمت ہے، تو اس عہدے پر فائز ہو جائیے. اگر حق ادا کرنے کی ہمت نہیں ہے، اگر حق ادا نہیں کر سکتے، تو قیامت کے دن اللہ حفاظت کرے اس طرح کا عالم ہونے والا ہے جسے لوگوں کو بتایا جائے گا یہ خیانت کرنے والے لوگ ہیں جن کے پاس ایک جھنڈے دے دیا جائے گا. اور کچھ لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال دے گا اور ان کو اوپر سے گرائے گا، اور وہ گرتے جائیں گے، تڑپتے ہوں گے، پھر زندہ کر کے پھر اوپر سے گرائے گا. ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو سوسائڈ کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. خودکشی اسلام میں حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے. کیوں؟ لوگوں کو ڈرانا ہے. زندگی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک نعمت ہے. جو زندگی ملی ہے اس زندگی میں بندگی کر لو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. لیکن زندگی سے اتنا مایوس ہو گئے یہاں تک کہ خود کو ہلاک کر لیے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پنش کرے گا. وہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے، جو چھری کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، قیامت کی اس کے ہاتھ میں چھری ہوگی اور اپنے آپ کو وہ چبوتا رہے گا، اپنے آپ کو کاٹتا رہے گا، لیکن موت نہیں آئے گی، تڑپتا رہے گا. اور ایسی ہی اس کی کیفیت ہوگی. جو زہر کھا کے مرا تھا اور اللہ تعالیٰ اسے زہر دے گا، وہ زہر کھائے گا، تڑپے گا، موت نہیں آئے گی، پھر زہر کھائے گا، تڑپے گا اور آدمی چلائے گا، اسے موت نہیں آئے گی. جو اوپر سے گر کر مرا تھا اللہ اسے ایسے ہی بار بار عذاب چکھائے گا. یہ خودکشی کرنے والوں کا انجام ہے. کچھ لوگ آئیں گے جو چوری کرنے والے، جنہوں نے چوری کی تھی، ایسے لوگوں کے پاس ساز و سامان ہوگی، ان کے چہرے پر رسوائی ہوگی، ذلت طاری ہوگی. اللہ کے پاس وہ آئیں گے، اللہ انہیں ذلیل کرے گا لوگوں کے سامنے. اللہ رب العالمین انہیں شرمندہ کرے گا. چوری کسی بھی قسم کیوں نہ ہو، کسی کی بھی کوئی بھی چیز آپ بغیر اجازت کے، بغیر ان کی پرمیشن سے آپ لیتے ہیں، یہ بھی تو چوری ہے. ان سب کے بارے میں اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا پڑے گا. قیامت اللہ کے پاس باز پرس ہوگی.
تو بتانا یہ میرے بھائیوں، ایسی بہت ساری مثالوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو آگاہ کیا ہے، یعنی کہ زندگی میں جو چاہے منمانی کرو، جیسے چاہے زندگی گزار لو، کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ارحم الراحمین جو اللہ تعالیٰ ہے وہ تم سے سوال کرنے والا ہے۔ قیامت دن تم سے اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے تمہارے ان زندگیوں کے بارے میں سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا تمہاری جوانی کے تعلق سے، تم سے پوچھا جائے گا تمہاری زندگی کے تعلق سے، تم سے پوچھا جائے گا تمہاری دولت کے تعلق سے، کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا، اور سارے سوالات ہونے والے ہیں، کوئی بچنے والا نہیں۔ اللہ کے پاس اکیلے اکیلے کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا، کوئی آدمی چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ دنیا میں رشوت دے کر آدمی چھٹکارا پا سکتا ہے، لیکن اللہ کے پاس یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ دولت کام آئے گی نہ بچے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو صاف اور شفاف خالص دل لے کر آئے، ویسے آدمی کے لیے کامیابی ہے۔ کوئی کسی کا مدد کرنے والا نہیں، کوئی کسی کام آنے والا نہیں۔ تو بتانا یہ ہے یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، نبی نے فرمایا آدمی اسی حالت میں قبر سے اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرا تھا۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو یہی دعا کرنی چاہیے، اے رب تعالی مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے رب تعالی مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اے رب العالمین مجھے اسلام پر ثابت قدم عطا فرما، عقیدہ توحید پر ثابت قدم عطا فرما، سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک جسم میں روح باقی ہے اس وقت تک تو مجھے عقیدہ توحید میں رکھ، موت تک ایمان کی حالت میں رکھ۔ اللہ میری زبان سے موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے، یہ ہمیشہ دعا ہونی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن کر بھی دعا کرتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ میں ایک دعا کرتا ہوں، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ تو مجھے موت دے، مسلم بن کر موت دے، اسلام کی حالت میں موت دے، اللہ تو مجھے نیک لوگوں سے مرنے کی بعد ملا دے۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے تو حکمت عطا فرما اور میرے مرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں سے ملا دے۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جملہ کہا تھا موت کے وقت، اللہم برفیق الاعلی مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی کی زبان میں لا الہ الا اللہ جاری تھے اور یہی الفاظ تھے، اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں، تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء صالحین کے ساتھ ملا دے۔ ایسی دعائیں کرنا ہمیں واجبی حکم ہے اور ہمیں کرنا چاہیے۔ نماز میں بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ کون وہ لوگ ہیں؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایسے لوگوں کے راستے پر تو ہمیں چلا اور ہمارا حشر بھی، اس نے خاتمہ بھی نیک خاتمہ ہو۔ ایسی دعائیں ضرور کرنا میرے بھائیوں، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ چلو آخر میں بدل جائیں گے، آخر میں کلمہ پڑھ لیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، گھر سے نکلتے ہیں بڑی ارمانوں کے ساتھ، بڑی خواہشوں کے ساتھ، بڑے خوابوں کے ساتھ، منٹ کے جھٹکے میں آپ کی موت آ جاتی ہے، ایک سیکنڈ میں ایکسیڈنٹ ہو کر آپ موت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نہیں آتے، آپ کی لاش گھر واپس آتی ہے، نہ آپ نے اس کے بارے میں سوچا، نہ آپ کے گھر والے سوچ کر دیکھے ہوں گے، لیکن اچانک چھوٹی چھوٹی عمر میں کتنے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے، موت کی خبریں آپ سنتے ہوں گے، 30 35 25 20 40 ایسے لوگ تیزی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، وہ خود سوچ کر نہیں دیکھے کہ ہماری زندگی اتنی مختصر ہو جائے گی۔ ایسے موقع پر ہمیں اور بھی احتیاط کے ساتھ، توبہ استغفار کے ساتھ اللہ سے کہتے رہنا، اللہ مجھے موت کلمہ، مجھے اسلام کی موت دے، ایمان کی موت دے، میرا حسن خاتمہ ہو، اللہ مجھے جب موت کے وقت کلمہ لا الہ میری زبان میں جاری فرمائے۔ ایسی دعائیں کرتے رہیں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ جو آدمی اس کی کوشش کرے گا، جو آدمی اس کے بارے میں دعا کرتے رہے گا، اللہ ضرور انشاءاللہ اسے وہ چیز نصیب کرے گا۔ اور ماشاءاللہ سے بہت سے لوگوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے دنیا سے جاتے ہوئے کس قدر اطمینان کے ساتھ
سکون کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی خوش نصیب روحیں ہیں جو اس دنیا سے جاتے ہوئے آرام کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو یہی کہتا ہوں، جو آدمی جیسے زندگی گزارتا ہے اللہ اس کا اختتام بھی اچھا کرتا ہے، کیونکہ نیکی کر کے ان کو معلوم ہے موت کے وقت فرشتے تسلی دیتے ہیں، تسلی مل جاتی ہے کہ دنیا میں تکلیفیں، مشقتیں، آزمائشوں کو تم نے جھیلا ہے، اب تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی جنت کی نعمتیں تیار کر کے رکھا ہے۔ لیکن جو آدمی گنہگار ہے، بد کردار ہے اور گناہ میں گناہ کرتا رہا، ایسے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا تو بیڑا پار ہونے والا نہیں، میں تو پھنسنے والا ہوں، خبر کے مرحلے سے بھی، حشر کے مرحلے سے بھی۔ بہرحال آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے رب تعالی ہم سب کو ایمان کی زندگی عطا فرما، اسلام کی زندگی عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے رب تعالی ہم پر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اللہ بغیر حساب و کتاب کے وہ لوگ جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اے رب العالمین ہم سب کو ان فہرست میں شامل فرما، اللہ رب العالمین ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرما، اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر حلیم۔